بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ہماری یہ جو 3 حصے ہیں عربی گرامر کے پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، تو اس کا یہ لاسٹ چیپٹر ہے، آپ کہہ لیں کہ جی لاسٹ لیسن ہے، سبق ہے، جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ جو لاسٹ لیسنز ہیں یہ تعلیلات سے متعلق ہیں، ان ساؤنڈ وربس جنہیں ہم کہتے ہیں، جو ذرا روٹین سے یا عام جو قواعد ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے آتے ہیں۔ اور اس میں ابھی تک ہم نے تعلیلات میں یا غیر صحیح افعال میں جن کو ڈسکس کیا ہے ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ محموز ہے، یعنی جس کے عین یا لام یا فا کلمے کے اندر حمزہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے مضاف کو ڈسکس کیا کہ جس میں کوئی لیٹر جو ہے مادے کا وہ ریپیٹ ہو رہا ہو۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا مثال کو کہ جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، واو یا یا ہو۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا اجوف کو کہ جس کے عین کلمے میں واو یا یا ہو۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا ناقص کو کہ جس کے لام کلمے میں واو یا یا ہو۔ اب اس سلسلے کا جو لاسٹ چیپٹر ہے وہ ہے لفیف۔ اسی سے لفظ لفافہ بھی بنا ہے، لپیٹنے کے معنی میں۔ لفیف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے 2 کلمات میں حرف علت آ جائے، یعنی اس کے لیٹر ورڈ جو 6 حرفی مادہ ہوتا ہے وہ ثلاثی، جیسے ثلاثی مجرد ہے، اس میں 2 جو حروف ہیں ان میں حرف علت آ جائے۔ تو لفیف کی آگے 2 قسمیں ہیں، مفروق اور مقرون۔ تو لفیف مفروق جو ہے فرق سے ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دونوں حرف علت جو ہے وہ جدا جدا آئے ہوں، علیحدہ علیحدہ آئے ہوں۔ اور مقرون جو ہے قرین سے ملا ہوا ہونا، یعنی دونوں حروف علت جو ہے وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفروق کی مثال جیسے واو، قاف، یا، وقایا، ٹھیک ہے۔ وقایا کا مطلب ہے بچانا، وقا یقی بچانے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ لفیف مفروق ہے، یعنی اس کا جو فا، عین اور لام کلمہ ہے، تو فا کلمے میں واو ہے اور عین کلمے میں قاف ہے اور لام کلمے میں یا ہے۔ تو اس میں 2 حرف علت ہیں، واو اور یا، لیکن ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ فرق ہے، یہ جدا جدا ہو کے آئے ہیں، اس لیے ہم اس کو لفیف مفروق کہہ رہے ہیں۔ لفیف مفروق میں عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ پہلا جو حرف علت ہے وہ واو ہوتا ہے اور دوسرا حرف علت جو ہے وہ یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ یہی ہے، بہت کم ایسا ہے کہ شروع میں جو ہے یعنی پہلا حرف علت اس کی جگہ یا آ جائے، بہت کم ایسا ہے۔ جیسے ایک مادہ یا، دال یا، یدن کا جو مادہ ہے ہاتھ کا، بس اس قسم کی کوئی ایکسیپشنز ہیں، باقی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پہلا جو لیٹر ہے، فرسٹ لیٹر، وہ واو ہے اور سیکنڈ لیٹر جو ہے وہ یا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ لفیف مقرون، یعنی جس میں دونوں جو لیٹر ہیں، حرف علت ہیں، وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس کی آگے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت میں یہ ہے کہ یہ جو فا، عین اور لام کلمے میں عین اور لام کلمہ ان دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فا، عین اور لام کلمے میں فا اور عین کلمے کی جگہ پہ حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسیپشنز ہیں۔ اصل میں لفیف مقرون یہ والا ہے۔ یہ جو سیکنڈ صورت ہے کہ فا اور لام کلمے میں حرف علت آئے، تو اس میں کوئی زیادہ حروف نہیں آتے، جیسے یومن آ گیا، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہے، ویلن آ گیا۔ یہ ایکسیپشنز آپ سمجھ لیں، 2-4 حروف آتے ہیں جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں۔ عام طور پہ جو لفیف مقرون ہے وہ یہی ہے کہ جس میں عین اور لام کلمے میں کیا ہے؟ حرف علت ہے۔
فا اون عین کلمے میں بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے. اصل میں لفیف مقرون یہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفیف مفروق بیسیکلی کیا ہے؟ لفیف مفروق ہے مثال پلس ناقص، ٹھیک ہے. یعنی فا کلمے میں حرف علت ہے تو اس لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال کہہ رہے ہیں. لام کلمے میں حرف علت ہے تو اس لیے ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ناقص کہہ رہے ہیں. تو لفیف مفروق بیسیکلی مثال پلس ناقص ہے. تو اس پہ مثال کے قواعد بھی لاگو ہوں گے، مثال ہم نے پڑھ لیا، اور ناقص کے قواعد بھی لاگو ہوں گے، ٹھیک ہے. کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے اس کا. جو قواعد ہم نے مثال میں پڑھ لیے، ناقص میں پڑھ لیے، ان دونوں کو آپ لاگو کر دیں تو یہ لفیف مفروق ہے، ٹھیک ہے. لفیف مقرون کیا ہے؟ لفیف مقرون کیا ہے؟ یہ ہے اجوف پلس ناقص. اس کے عین کلمے میں حرف علت ہے اس لیے ہم اس کو اجوف کہہ رہے ہیں، اور اس کے لام کلمے میں حرف علت ہے تو ہم اس کو ناقص کہہ رہے ہیں. تو لفیف مقرون بیسیکلی کیا ہے؟ اجوف پلس ناقص. اس میں اجوف کے قواعد اپلائی نہیں ہوتے، صرف ناقص کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب ہم نے کوئی نیا قاعدہ نہیں پڑھنا لفیف کے اندر، پرانے قواعد ہی ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے، وہ مثال کے ہیں یا ناقص کے ہیں. اس کی مثالیں اگر ہم اس کی طرف آ جائیں تو ہم نے کہا تھا کہ لفیف جو ہے وہ دو قسم پر ہے. لفیف جو ہے مفروق اور مقرون، دونوں جو ہے عام طور پہ باب سامیہ پلس ضاربہ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. سامیہ پلس ضاربہ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ولیہ، یا بعض اوقات یہ حاسبہ سے بھی آ جاتا ہے لیکن کم ہی آتا ہے. جیسے مثال ہمارے سامنے آ گئی ولیہ، ولیہ، ٹھیک ہے. اب یہ باب حاسبہ سے ہے، ولیہ، حاسبہ یحسب، ولیہ یولیو، ولیہ یولیو، ٹھیک ہے. حاسبہ یحسب. اب یہ لفیف مفروق ہے. لفیف مفروق ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں فرق ہے، ٹھیک ہے. ولیہ، ولیہ ہی آئے گا، اس میں کوئی چینج نہیں ہے، ٹھیک ہے. یولیو، یولیو میں کیا ہوگا کہ واو گر جائے گی، حرف علت جو ہے وہ گر جائے گی. تو یہاں سے یہ کیا بنا؟ یلیو. یلیو سے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دا کے اوپر دمہ ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی. تو ولیہ یلی، ٹھیک ہے، ولیہ یلی. اس کی دوسری مثال باب ضاربہ سے کیا ہے؟ وقع. وقع اصل میں کیا تھا؟ وقع یوقیو، وقع یوقیو، ٹھیک ہے. ضرب یضرب. تو مثال کے قاعدے کے تحت کیا ہو گیا؟ واو گر گیا، ٹھیک ہے. جیسے وہاں پہ تھا نا وعد یعد ہوتا ہے، وعد یوعد سے یعد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو مثال میں یہ واو جو ہے وہ گر جاتا ہے. تو وقع کیا ہو گیا؟ وقع، ٹھیک ہے. وقع کیا ہو گیا؟ وقع ہو گیا. ہم نے کہا تھا نا کہ جو حرف علت کے اوپر اگر فتح ہو یا کوئی حرکت ہو اور اس سے ماقبل فتح ہو تو وہ حرف علت الف میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وقع اصل میں کیا ہو گیا؟ وقع ہو گیا. یوقیو میں واو گر گیا مثال کے قاعدے کے تحت. باقی کیا رہ گیا؟ یقیو. یقیو میں پھر کیا؟ یا کے اوپر دمہ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا یقی. وقع یقی، ٹھیک ہے. باب جو ہے وہ اس ضربہ سے. مقرون کی کیا مثال ہے ہمارے سامنے؟ جیسے روا، راویا، راویا یرویو، باب ضربہ سے، ٹھیک ہے. اب یہ لفیف مقرون ہے، اس میں دونوں ملے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. وہی حرف علت جو ہے وہ متحرک ہے، ماقبل فتح ہے تو اس کو الف میں بدل دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ روا. ہم نے کہا تھا
کہ یہ ناقص یائی میں یا لکھنے میں آتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ یرویو میں کیا ہو جائے گا؟ یروی، ٹھیک ہے، روا یروی۔ اب اس میں اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوا، صرف ناقص کا قاعدہ جو ہے وہ اس میں اپلائی ہوا ہے، ٹھیک۔ تو روا یروی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفیف پلس مضاف آ جاتا ہے، لفیف پلس مضاف، یعنی ایک تو اس کے مادے میں 2 حرف علت آ گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں حرف علت جو ہے وہ سیم ہو، تو وہ مضاف بھی بن جائے گا۔ اب اس میں مضاف کے قواعد بھی اپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے سامعہ یسمعو سے حایہ یا، سامعہ حایہ یا زندگی سے، حیات اسی سے ہے، یحییو باب سامعہ سے، حایہ یا یحییو، ٹھیک ہے۔ تو مضاف میں ہم نے کہا تھا کہ 2 حروف جو ہے ان کا ادغام بھی ہو سکتا ہے، ایک تو فک ادغام ہوتا ہے، فک ادغام مین اس کا ادغام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ شد ڈال کے آپ پہلے کو ساکن کر کے شد ڈال کے آپ ادغام بھی کر سکتے ہیں۔ تو حایہ یا اگر ہم فک ادغام کے ساتھ کریں تو یہ اسی طرح سے رہے گا حایہ یا، اور یحییو کیا ہو جائے گا؟ یحیا، یحیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، حایہ یا یحیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف علت متحرک ہے یا اور سے ما قبل فتح ہے تو اس کو آپ نے الف میں بدل دیا۔ اگر ہم اس کا ادغام کریں تو حایہ یا میں ادغام کیسے ہوگا؟ پہلی یا کو ساکن کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ حیہ، ٹھیک ہے، ادغام میں یہی ہوتا ہے نا، پہلے کو ساکن کر کے آپ دوسرے میں اس کا ادغام کر دیتے ہیں، تو اصل میں یہ تھا حیہ، حیہ کو ہم نے اس طرح شد کے ساتھ لکھ دیا، ٹھیک ہے، اور یحیا کیا ہو جائے گا ادغام کے بعد؟ یحییو، یحییو، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرتے ہیں اگر ما قبل ساکن ہوتا ہے تو حرکات انٹرچینج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، حرکات کیا ہو جاتی ہیں؟ انٹرچینج ہو جاتی ہیں، تو یحییو کیا ہو جائے گا؟ یحی، یحیو، یحیو، یہ حرکات انٹرچینج ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ یحیو کو پھر آپ کس طرح سے لکھ دیتے ہیں؟ شد کے ساتھ، اس طرح سے یحیو، تو دونوں طرح آتا ہے، حایہ یا یحییو، یا حایہ یا یحیا، ٹھیک ہے، جو اس کی تبدیل شدہ شکل ہے، اور حیہ یا حیو، فق ادغام کے ساتھ لے آئیں یا ادغام کے ساتھ لے آئیں جب لفیف پلس مضاف جو ہے وہ جمع ہو جائے۔ آئیے یا، عاجز آ جانا، آئیے یا، ٹھیک ہے، تو اب یہ لفیف بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ یا یو، یا یو، آئیے یا تو ایسے ہی رہا، آئیے یا یو کیا بن گیا؟ یا حرف علت متعلق ما قبل فتح، تو حرف علت کو الف میں بدل دیا، ٹھیک ہے، لیکن اسی کو آپ ادغام کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، تو آئیے یا کیا بن جائے گا؟ ایہ۔ ادغام میں 2 اگر لیٹر سیم ہوں تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام کر دیتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایہ۔ یا یو کیا ہو جائے گا؟ یا یو یا ایو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے، وہی مضاف کے قواعد ہیں، مثال کے قواعد ہیں، ناقص کے قواعد ہیں جو کہ یہاں پہ اپلائی ہو رہے ہیں، تو بس ہم مشق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بات جو ہے وہ کھل جائے گی۔ جی، قرآن سے جو ہمارے سامنے مشق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواء علیہم۔ اب سواء میں بیسیکلی کیا ہے یہاں پہ لفیف؟ سواء، سواء، اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے ساویہ، ساویہ، باب سامیہ سے آتا ہے،
ساویہ یسویو، ٹھیک ہے، تو باب سامیہ سے ساویہ ساویہ ہی آئے گا، ٹھیک ہے، ساویہ ساویہ ہی آئے گا، اور یسویو کیا بن جائے گا؟ یسوا، ساویہ یسوا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو آتا ہے مصدر سوا، ثلاثی مجرد سے اس کا مصدر سوا ہونا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو بھی زمین میں ہے سب، ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس اس نے برابر کر دیا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمان۔ تو استوی اور سوا، سوا، ٹھیک ہے، تو 2 ہیں یہاں پر۔ استوی، استوی کیا ہے؟ باب افتعال سے، اصل میں کیا تھا؟ افتعال، افتعال، ٹھیک ہے، افتعال، استویا، افتعال کیا ہے؟ استویا، ٹھیک ہے، سین واو یا مادہ ہے، تو استویا سے کیا ہو گیا؟ استوا، ٹھیک ہے، حرف علت متحرک ما قبل فتح، تو حرف علت کو کیا کیا؟ ہاں، الف میں بدل دیا۔ دوسرا کیا ہے؟ فعل، باب تفعیل سے، یہی مادہ، فعل، تو کیا بنے گا؟ سویا، سویا سے کیا بن جائے گا؟ وہی حرف علت متحرک ما قبل فتح، سوا، ٹھیک ہے، سوا یسوی تسویۃ، ٹھیک ہے، تو فسواہن یہاں سے نکلا۔ اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم، تم پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، ٹھیک ہے۔ تو اوفو، اوفو بیسیکلی کیا ہے؟ باب افعال سے فعل امر ہے۔ باب افعال سے فعل امر کیا آتا ہے؟ افعل، ٹھیک ہے، باب افعال سے فعل امر کیا آتا ہے؟ افعل، افعل کی جمع کیا آتی ہے؟ افعلو، افعل، افعلا، افعلو، افعلو اس کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مادہ کیا ہے؟ مادہ ہے واو فا یا، واو فا یا مادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ مادہ ہو تو یہ کیا بن جائے گا؟ او فیو، او فیو، اور 2 حرف علت جب جمع ہو جائیں، ایک مادے کا حرف علت ہو اور ایک صیغے کا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مادے کا حرف علت گرا دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک۔ اوفف، کیا بنے گا؟ اوفف، اور واو سے پہلے کسرہ جو ہے وہ نہیں آتی، اگر کسرہ ہے تو اس کو ہم کس میں بدل دیتے ہیں؟ اس کے مناسب حرکت میں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اوفو، پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اوفو فعل امر کا صیغہ ہے، تم پورا کرو، اوفو بعہدی، میرا وعدہ، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں تم پورا کرو میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا وعدہ۔ تو باب افعال سے کیا بنے گا؟ افعل یفعل، ماضی مضارع کیا بنے گا؟ افعل یفعل، ٹھیک ہے، تو کیا بنا؟ اوفیا اور یوفیو، اوفیا یوفیو، ٹھیک ہے۔ تو اوفیا اگر ہم اس کو کریں تو یہ کیا بن جائے گا؟ اوفا،
او فا حرف علت متحرک ما قبل فتح تو حرف علت کو الف میں بدل دیا. یو فی یو کیا بن جائے گا؟ یو فی او فا یو فی. یو فی فعل مضارع. اب اس سے واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ یو فی یو سے یا جو ہے اگر اس کے اوپر دمہ ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ سکون میں بدل دیں گے. ٹھیک ہے، یا کے اوپر دمہ نہیں آتی اور واو کے اوپر کسرہ. ٹھیک ہے، مطلب عام طور پہ قاعدہ یہی ہے. ما قبل کسرہ ہے نا، ما قبل کسرہ کی وجہ سے آپ نے اس کو کیا کیا؟ ساکن کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، ناقص میں ہم نے پڑھا تھا. تو اوفا یوفی، یوفی سے واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ اوفی. ٹھیک ہے، اور جب اس کو مجزوم کرتے ہیں، ہاں تو ساکن کو مجزوم جب کرتے ہیں تو حرف علت کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. تو جب اس کو مجزوم کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ اوفی. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اوفی کیا ہے؟ یہ مجزوم ہے. کیوں مجزوم ہے؟ یہ جواب امر ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. امر کا جواب ہے اس لیے مجزوم ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ٹھیک ہے، قال انا احیی و امیت. یحیی، یحیی افعل یفعل. افعل یفعل مادہ کیا ہے؟ ہا یا. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ احیا یحیی. سمپل ہے. احیا سے کیا بن جائے گا؟ احیا. اور یحیی سے کیا بنے گا؟ یحیی. یحیی سے واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ احیی. میں زندہ کرتا ہوں. باب فعل سے واحد متکلم کا صیغہ. ٹھیک ہے، احیی یہ ہے نا، یحیی اور احیی. اس کو کھڑی زیر کے ساتھ لکھ لیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے. یمیت اور امیت یہ کیا ہے؟ یہ بھی باب افعال ہے. یہ بھی کیا ہے؟ باب افعال ہے. موت ہے نا مادہ، تو امواتا کیا بنے گا؟ امواتا. اور یمویتو. ہاں لیکن ہم ویسے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ اجوف ہو گیا نا. امواتا یمویتو افعل یفعل. ٹھیک ہے، تو حرکات انٹرچینج ہو جائیں گی. حرف علت متحرک ما قبل کسرہ تو حرکات انٹرچینج ہو جائیں گی. اموتا بن جائے گا نا. امواتا کیا بن جائے گا؟ اموتا. اموتا سے یہ کیا بن گیا؟ حرف علت ساکن ما قبل فتح تو یہ الف میں بدل گیا، اماتا ہو گیا. ٹھیک ہے، اجوف میں یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا. کسرہ نہیں، ساکن. حرف علت متحرک ما قبل ساکن تو حرکات انٹرچینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، حرکات انٹرچینج ہو جاتی ہیں. تو امواتا سے اموتا. اب حرف علت جو ہے متحرک ما قبل فتح تو حرف علت کو الف میں بدل دیتے ہیں. ساکن ہے، متحرک تو ہے نا. سکون بھی حرکت کی ایک قسم ہے. حرکت نہ ہو تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں اعراب کے اعتبار سے یمویتو. یمویتو میں بھی کیا ہوگا کہ حرکات پہلے انٹرچینج ہوں گی. یومیفتو. یومیفتو سے کیا ہوا کہ اب واو ساکن ہے ما قبل کسرہ ہے تو اس کے مطابق ہاں چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے،
یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرف علت ساکن ہو تو اسے ما قبل حرکت کے موافق چینج کر دیتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس قاعدے کو، ٹھیک ہے۔ حرف علت ساکن ہو تو ما قبل حرکت کے موافق چینج کر دیتے ہیں، تو وہاں ما قبل حرکت کیا تھی؟ فتح تھی، تو اس کو الف سے چینج کر دیا حرف علت کو۔ یہاں ما قبل حرکت کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو حرف علت کو یا سے چینج کر دیا، تو یومی تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قواعد ہیں، کسی بھی طرح سے آپ اس کو بس انڈرسٹینڈ کر لیں۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، متوفی کون سا باب ہے؟ باب تفاعل، ٹھیک ہے۔ تفعل یتفعل، تفعل یتفعل، اس اسم الفاعل کا صیغہ کیا بنے گا؟ متفعل، تفعل یتفعل متفعل، ٹھیک ہے۔ تو اگر واو فا یا مادہ ہو، کون سا لفیف ہے یہ؟ مفروق یا مقرون؟ مفروق، فرق ہے نا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، تو کیا بنے گا؟ متوفیون، متوفیون، ٹھیک ہے۔ اسی سے متوفی بھی بنا ہے نا، متوفی، ٹھیک ہے، فوت ہونے والا، ٹھیک ہے، یا فوت کرنے والا، ٹھیک ہے، متوفی۔ من اوفا بعہدہ، وہ آگے اضافت کی وجہ سے، اصل میں تو دیکھیں نا، ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا متوفیون، تو یہ یہاں سے بن جاتا ہے متوفن، متوفن، ٹھیک ہے۔ نہیں، جو آخر حرف کی جو تنوین ہوتی ہے نا، وہ حرف علت گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا داعون، داعون سے کیا بنا تھا؟ داعن، ٹھیک ہے۔ حرف علت جو ہے وہ گر جاتا ہے اور اس کی تنوین ما قبل ٹرانسفر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو متوفیون سے متوفن، لیکن یہ ہے کہ اضافت کے ساتھ، یا ہم نے کہا تھا کہ اگر اس پہ الف لام آ جائے تو یہ پھر اس کا نہیں گرتا، المتوفی، المتوفی، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح جس طرح المتوفی میں وہ یا باقی رہتی ہے، تو اسی طرح سے جب یہ اضافت کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، متوفی کا، تو اس میں یا جو ہے وہ اس کی باقی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ واتقا، واتقا، ٹھیک ہے، باب افتعال ہے یہ، افتعال، باب افتعال، افتعال، ٹھیک ہے۔ افتعال یفتعل، اس سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ مفتعل، افتعل یفتعل مفتعل، اسم الفاعل بنے گا۔ تو مادہ کیا ہے؟ واو، قاف، یا، ٹھیک ہے۔ تو کیا بنے گا؟ افتقایا، افتقایا، یوتقیو،
مفتقیون، مفتعلن، مفتقیون. خلاف قاعدہ ہے یہاں یہ جو آپ کہہ لیں جو حرف ہے کہ اس میں واو تا میں بدل جاتی ہے، یہ خلاف قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، ایکسیپشن سمجھ لیں اس کو. یہ جو واو ہے یہ تا میں بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اتقیا. اتقیا سے کیا بنا پھر؟ یہ ادغام ہو گیا. ٹھیک ہے، اور حرف علت متحرک ما قبل فتح تو وہ اتقا ہو گیا. یوتقیو، تو یوتقیو کیا بن گیا؟ یتقیو. ٹھیک ہے، واو کو ہم نے تا میں بدل دیا باب افتعال کی. یتقیو. ٹھیک ہے، اور ادغام کرنے کے بعد کیا بن گیا؟ یتقی. ٹھیک ہے، مفتقیون کیا بنے گا؟ متقیون. ٹھیک ہے، متقیون سے کیا بن جائے گا؟ متقین. لیکن اگر ہم اس کو الف لام کے ساتھ لکھیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ المتقی. وہاں یا باقی رہے گی، اس لیے المتقین آتا ہے قرآن میں. نہیں، جب اس کے ساتھ کریں گے تو یہ اصل میں تو یہ ہے نا، اس کے ساتھ کریں گے نا. یہ متقین جو ہے وہ تو تبدیل شدہ صورت ہے نا، وہ تو تبدیل شدہ صورت ہے. آپ تو اصل کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں نا، اصل کے اوپر داخل. اس میں ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ آپ نے لفظ دیکھا، آپ افتعال یفتعلو پہ پہنچ گئے. اس سے پہلے جو آپ کے ذہن میں جو پروسیس ہوا یہاں تک پہنچنے کا وہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں ہیلپ ملے گی کہ ہم اصل میں اس کی یعنی وزن تک پہنچ سکیں. پریکٹس ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. پریکٹس. سر اس کا تعلق تو پھر میمورائزیشن سے ہوا نا زیادہ. میمورائزیشن بھی نہیں، پریکٹس کہیں. میں نے تو کچھ بھی نہیں میمورائز کیا ہوا، یعنی لفظ سامنے آتا ہے تو فوراً یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ جی یہی فلاں باب ہے. لیکن ہاؤ ڈو یو گیٹ دیئر؟ مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں پریمیسز ڈراپ ہوتی ہوں گی نا کہ یہ کر کے آگے یہاں تک. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، سیدھا ہی چلا جاتا ہے. مطلب میں نے جو ہے اتقا دیکھا تو ذہن نے فوراً کہا کہ باب افتعال ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہو پریکٹس سے، یہی تو بتا رہا ہوں، پریکٹس سے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اب یہ جو لیکچر ہے ٹھیک ہے، میں پڑھ کے آتا ہوں. اب میں نے کیا کیا، جب میں نے کلاس میں پڑھانا تھا تو میں نے کتاب کھولی، میں نے کہا ایک نظر دیکھ لوں. تو جیسی میری نظر پڑی ٹھیک ہے، وہ پوری جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کی، مطلب مجھے اس میں ٹائم نہیں لگا، کوئی ٹائم نہیں لگا کہ جی میں نے ایک ایک لفظ کو حل کیا ہو. اب یوں سمجھ لو مجھے 10 منٹ لگے ہوں گے. وہ میرے سامنے آیا ٹھیک ہے، ایک آیت آئی، اچھا یہ فلاں باب ہے، چلو. اگلا آیا، مطلب اس لفظ کو پہچاننے میں کوئی 4 سے 5 سیکنڈ لگے، یہ ڈیوریشن تھی ہر آیت میں. تو اس کو میں نے گو تھرو کیا، اب کلاس میں آ کے پڑھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ میں نے کوئی پڑھایا ہوگا پچھلی دفعہ کوئی یہ سبق آپ کہہ لیں کوئی 2 سال پہلے. تو میمورائزیشن تو اتنی دیر میں ذہن سے اتر جاتی ہے. پریکٹس. ٹھیک ہے، تو کس جگہ پہ جانا. آپ دیکھیں نا، اگر تو صرف کتاب کی ایکسرسائز کر رہے ہیں نا پھر تو نہیں ہو پائے گا. اس کے علاوہ بھی تو آپ کو، جیسے میتھس میں ہے نا، میتھس میں ٹھیک ہے، تو جن بچوں کی اسٹوڈنٹس کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے تو اگر وہ ان کا کویسچن پیپر جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کو سالو کر لیتے ہیں. اور جن کی نہیں ہوتی، صرف انہوں نے جو ہے وہ بک کی ایکسرسائزز جو ہے وہ حل کی ہوتی ہیں اور وہ بھی ٹیچر کی ہیلپ سے،
تو اب ان کو مشکل ہوتی ہے کہ آؤٹ آف دی سلیبس کویشچن آ جائے تو وہ نہیں سالو کر سکتے. ہاں تو آپ لوگ بھی اگر صرف بک کی ایکسرسائزز تک رہیں گے، اور بک کی ایکسرسائز میں بھی چونکہ آپ کو ہیلپ مل رہی ہے نا، آپ خود سے نہیں کر رہے، ٹیچر کی طرف سے آپ کو ہیلپ مل رہی ہے، تو آپ کی تو ذہنی مشق ہو ہی نہیں رہی، یعنی بھاگ دوڑ ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو ذہنی مشق اور بھاگ دوڑ آپ کی اس وقت ہوگی کہ جب آؤٹ آف دا سلیبس جو ایکسرسائزز ہیں آپ وہ کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد آپ یوں کہتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے پریکٹس کی ہے. جو آپ کر رہے ہیں یہ پریکٹس نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی قواعد فہمی ہے، یعنی آپ قواعد کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. قاعدہ اس کے اندر ایبسٹریکشن ہوتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم یوں کہہ لیں کہ جی ہم قاعدے کو دو لیول پہ سمجھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مجرد اس کے جو الفاظ ہیں یہ قاعدہ ہے، وہ عموماً سمجھ میں نہیں آتا. دوسری لیول پہ جا کے ہم مثال کے ذریعے سے قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں، یعنی اس قاعدے کی ہم اپلیکیشن کر لیتے ہیں. تو یہ بھی بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ لیول ہے، یہ پریکٹس نہیں ہو رہی. لیکن اسٹوڈنٹس یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ پریکٹس کر رہے ہیں، یہ ایکسرسائزز ہیں، یہ وہ ساری ایکسرسائزز جو ٹیچر نے سالو کی ہیں آپ نے تو کی نہیں، تو آپ لوگوں کی پریکٹس نہیں ہو رہی. تو پریکٹس جو ہے یہ میکس اے مین پرفیکٹ. تو وہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو اس وقت تک پختگی نہیں آئے گی. لیکن یہ ہے کہ پریکٹس کے لیے ضروری ہے. اگر اب آپ کو یہ ایکسرسائز ایسی دے دی جائے نا تو کوئی 1000 میں ایک آدھا بچہ ہوگا جو یہ ایکسرسائزز کر پائے گا. تو پریکٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے کچھ پریکٹس ہو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ اب دیکھیں نا کہ ٹیچر اگر صرف آ کے فارمولہ بتا دے اور اسٹوڈنٹ کو کہے کہ جی اب یہ کویشچن جو ہے سالو کرو، وہ نہیں کر پائے گا. میتھ کا کویشچن ہے، وہ پہلے اس کو ایگزامپل سے کروائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی کویشچن دے گا کہ ہاں اب اس کو سالو کرو. ٹھیک، تو یہی ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. یہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ یہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈال دیں، پھر بھی اس کی پختگی نہیں پیدا ہوگی. تو ایک ایکسرسائزز وہ ہیں جو کہ کتاب میں موجود ہیں، تو یہ تو بیسیکلی آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول ڈیولپ کرنی ہے. تو اصل پریکٹس جو ہے وہ آؤٹ آف دی سلیبس ہے، آؤٹ آف دی بک ہے، جو آپ نے کرنی ہے. قرآن پکڑ لیں، کوئی بھی سورہ کھول لیں، اب تو ساری مکمل ہو گئی ہے آپ کی گرامر. ٹھیک ہے، تقریباً ساری مکمل ہو گئی ہے. تو کوئی بھی سورہ آپ لے لیں، 30ویں پارے سے لے لیں، اس کا کیا مادہ ہے، کیا بن رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، چلیں ہر حرف جو ہے وہ آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی سورہ کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ چھوٹی سی صورت ہے، 20 افعال ہیں، اس میں سے 10 بھی آپ نے کر لیے تو آپ کی پریکٹس ہوگی. ایک نئی صورت میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ پھر 12 کر لیں گے، ایک اور میں جائیں گے وہاں 15 کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بیسیکلی. نیکسٹ کیا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار. فقنا، ٹھیک ہے، ہاں کینا. یہ تو وقا یقی کیا ہے، وقایا یوقیو سے کیا بنا، وقا یقی. مثال کے قاعدے کے تحت واو گر گیا. ٹھیک ہے، اور حرف علت کو آپ نے کیا کیا، ما قبل حرکت کے موافق اس کی حرکت کو آپ نے کیا کیا، ساکن کر دیا. تو وقع یقی. یقی سے جب آپ نے فعل امر بنانا ہے تو حاضر کا صیغہ لیں گے تقی. تقی سے آپ نے جب فعل امر بنانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو گرا دینا ہے. ٹھیک ہے، علامت مضارع کو گرا دینا ہے، تو کی بن گیا. ٹھیک ہے، پہلا حرف متحرک ہے، حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر کو ساکن کر دیں. تو آخر اگر پہلی ساکن ہو تو اس کو اگر ہم نے جزم دینی ہے، یعنی اگر متحرک ہے تو پھر جزم کا مطلب ہے ساکن کر دیں، اور اگر وہ ساکن ہے تو پھر جزم کا مطلب یہ ہے کہ حرف علت کو گرا دیں. تو کیا بن جائے گا، کی بچا. حرف علت اگر نہ ہوتا تو پھر نہ گرتا، حرف علت ہی گرتا ہے. جی جی، قاف زیر کی. ٹھیک ہے، تو بچا. فا پس کی تو بچا نہ ہمیں. ٹھیک ہے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ.
فحیو بأحسن منہا او ردوہا، ٹھیک ہے. حییتم، فعلتم، فعل یفعل، فعل فعل ماضی، اس کی مجہول کیا آ گئی؟ فعل. فعل باب تفعیل سے فعل ماضی، اس کی مجہول کیا ہے؟ فعل، ٹھیک ہے. تو حییہ، حییہ نہیں، حییہ یحیی، درازی عمر کی دعا دینا، لمبی عمر کی دعا دینا، ٹھیک ہے. حیات سے ہے نا، لمبی عمر کی دعا دینا، کسی کو سلام کہنا، ٹھیک ہے. وَإِذَا حُيِّيَ، حُيِّيَ سے جو جمع کا صیغہ بنے گا، جمع حاضر کا، فُعِلَ فُعِلَ فُعِلُ، تو جمع حاضر کا کیا صیغہ بنے گا؟ فُعِلْتُم، حُيِّيتُم، فُعِل فُعِل حُيِّ، ٹھیک ہے. حُيِّ، اس کو ساتھ ملا کے لکھتے ہیں. فعل حییتم، تم فعلتم حییتم، ٹھیک ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، یہ باب تفعیل کا ایک مصدر ہے. ویسے تو باب تفعیل کا مصدر جو ہے وہ تفعیل کے وزن پہ بھی آتا ہے. تفعیل، فعل یفعل، تفعیل یہ بھی مصدر آتا ہے، اور تفعیلۃ بھی آتا ہے. جرب یجرب تجربۃ، تجربہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. تجربہ، تفعیلہ، تفعیلہ یہ بھی باب تفعیل کے مصدر کا، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ تحیہ ہے. کیا بنے گا؟ تح، اس وزن پہ کیا بنے گا؟ بنائیں بنائیں بنائیں. تح یا، تح تح یا تن، یہی بنے گا نا، تح یا تن، ٹھیک ہے. تو حرف علت متحرک ما قبل سکون، تو حرکات کیا ہو جائیں گی؟ انٹرچینج ہو جائیں گی. تو کیا بنے گا؟ ہاں، تحیتن. اب ادغام کر دیں تو کیا بن گئے؟ تحیتن. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، وہ بات تو جا رہا ہے، ٹھیک ہے. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو آگے کیا ہے؟ حیو، ہاں. فحیو فعل امر کا صیغہ، جمع متکلم. فحیو بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اردو رادہ را دال دال مادہ ہے، ٹھیک ہے. تو باب تفعیل میں فعل امر کیا آتا ہے؟ فاعل، فاعل یہ فعل امر آتا ہے، ٹھیک ہے. جمع کا صیغہ کیا ہے؟ فاعلو، تو کیا بنے گا؟ ہا ہے نا، فا کلمے کی جگہ ہا ہے. حییو، حییو، تو مادے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت جمع ہو جائیں تو مادے کے حرف علت کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیکھتے ہیں. تو کیا بنا؟ خیو، ٹھیک ہے. تو واو سے پہلے کیا کسرہ نہیں آتی تو اس کو، ہاں، حیو، پس اس کو درازی عمر کی دعا دو، لمبی زندگی کی دعا دو، اس کو سلام کہو. فحیو فعل امر، فاعلو کے وزن پہ، تو اس کو بہترین سلام دو. او ردوہا یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے. ردہ یا ردو سے فعل امر، ٹھیک ہے. ردہ، ردہ، ردو فعل امر.
کلما جام رسول بمالا تہوا، تہوا حویہ یہوا، باب سامیہ سے، حویہ یہویو، یہویو سے کیا بن جائے گا؟ یہوا، ٹھیک ہے، یہوا حرف علت متحرک ما قبل فتح تو الف میں بدل دیا، ٹھیک ہے، اور ناقص یائی میں وہ یا باقی رہتی ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نا دعوا، دعوا سے کیا بنتا تھا؟ دعا، ٹھیک ہے، ماشا یا سے کیا بنتا تھا؟ چلنا، مشا، اس میں جو حرف علت تھی یا وہ لکھنے میں آتی تھی لیکن سائلنٹ ہوتی تھی، تو حاویہ یہوا، ٹھیک ہے، خواہش رکھنا۔ کھلا یستوی، استوا یستوی یہ گزر چکا، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، استجیبوا کون سا باب ہے؟ استفعلوا، باب استفعال، ٹھیک ہے، باب استفعال، استفعل یستفعل، یستفعل سے فعل امر کیا بنے گا؟ استفعل، استفعل، تو مادہ کیا؟ جیم واو با، جیم واو با مادہ ہو، استجوب، یہی بنے گا، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ کیا بنے گا؟ استجوبو، ایسے ہی نا، استفعلو، استجوبو، استجوبو، حرف علت متحرک ما قبل ساکن انٹرچینج ہو جائے گی، تو کیا بنے گا؟ استجو، استجوبو، اب یہ کیا بن جائے گا؟ استجیب، استجیب، ٹھیک ہے، جیم واو با، یہ کون سا ہوا؟ یہ سر مثال کے بعد دوسرا ہوتا ہے اجوف، ہاں اجوف کی مثال ہے جی۔ سر اگر یہاں سے ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہاں کر سکتے ہیں، اصل طریقہ یہ ہوا نا کہ آپ کھولتے جائیں اور کھولتے جائیں، پیچھے کی طرف جاتے ہیں، اس طرح تو یعنی ہمیں کچھ بھی وہ دیکھیں نہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی پہنچیں تو آپ کو جو ہے نا اس کا جو اصل ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے، اصل جو پیٹرن ہے، یعنی جب ہم نے ثلاثی مزید فی پڑھا مثال کے طور پہ یا ثلاثی مجرد پڑھا تو ہم نے کچھ میئرز پڑھے نا ان کے، استفعل یستفعل، ماضی یہ ہے، مضارع یہ ہے، استفعل فعل امر ہے، مستفعل اسم الفاعل ہے، مستفعل اس کا کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، استفعال اس کا مصدر ہے، یہ میئرز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ جب آپ لفظ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں اس کا ایک اصل میئر اگر آپ لنک کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ پہنچ جائیں گے۔ یہی تو یہی اس سے پہلے کے پروسیس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ تو ہمیں بھی سمجھ آ گیا، اگر اس پیٹرن میں سے ایک بھی لفظ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہم اصل تک پہنچ گئے، لیکن یہاں سے یہاں تک جانا ہی تو مسئلہ ہے نا، آپ بریک جو جمپ کر جاتے ہیں ہم یہاں پھنس جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، مطلب نہیں دیکھیں نا، اب باب کی علامات ہیں نا، باب استفعال ہے اس میں سین آتا ہے، ٹھیک ہے، باب تفاعل میں، باب تفعیل میں جو ہے وہ شد آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر دونوں میں یہ فرق ہے باب تفاعل میں اور باب تفعیل میں، تو یہ جو ڈفرینسز ہیں، باب افتعال میں تا آتا ہے، باب انفعال میں نون آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، باب مفعالہ، باب تفاعل میں الف آتا ہے، تو اس کے پیٹرنز کے جو ڈفرینسز ہیں نا، یعنی اگر آپ نے وہ گردانیں کی ہیں ساری تو وہ گردانیں آپ کے ذہن کے اندر ایک پیٹرنز بنا دیتی ہیں، جس سے آپ کے ذہن کو مشقت نہیں کرنی پڑتی لنک کرنے کے لیے،
لیکن وہ کثرت سے آپ نے گردانیں کی ہوں. چلیے سادہ لفظ ہونا یعنی اس کے اندر کوئی علت نہ ہو وہ اتنا مسئلہ کریٹ نہیں کرتی. علت کیونکہ اب وہ پیچھے سے کچھ نہ توڑ کے آئی ہوتی ہے, کوئی زبردیر کوئی باؤ یا, لیکن اس کی بھی گردانیں ہیں نا, اس کی بھی تو گردانیں ہیں نا, علت والوں کی بھی. اگر وہ گردانیں صرف آپ نے کر لی ہیں, قواعد نہیں بھی یاد تمام ابواب سے, یعنی ایک مادہ ہے وفا یفی, ٹھیک ہے, اب اس کی آپ 8 ابواب سے کریں گردانیں, اسم الفاعل, اسم مفعول, ماضی, مضارع, امر, نہی, ٹھیک ہے, مجزوم, یہ کریں. اس کے بعد دیکھیں کہ ذہن پہنچتا ہے کہ نہیں, ٹھک سے پہنچے گا. صحیح کوشش کرتا ہوں یہ گردانیں کریں, لازماً کریں. وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ أَنْ بَيِّنَ, یحییٰ, حَيَّ یحییٰ, یو سے یحییٰ ہو گیا, ٹھیک ہے. حَيَّ یہ بھی حَيَّ تھا, حَيَّ ہو گیا, ادغام ہو گیا. کبھی ادغام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اب دیکھیں مضارع میں ادغام نہیں ہوا, ماضی میں ادغام ہو گیا. فک ادغام اور ادغام دونوں. جی ہاں, ظاہری بات ادغام کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. ثم استوى, استوى یہ بھی پہلے گزر چکا, استوى یا سے استوى. توفى, توفى کون سا باب ہے؟ تا اور فا دونوں آ گئیں. تفاعل, بس یہ تو ابھی ہم نے بتایا تھا نا کہ اس میں آتا ہے اس لیے. ہاں ٹھیک ہے, تا اور فا دونوں اکٹھی ہو گئیں. تو باب تفاعل, تفاعل یتفاعل, یہ ماضی مضارع ہے. تفاعل کیا بنا اس سے؟ تفاعل, تفاعل یتفاعل سے کیا بنا؟ تفاعل, فعل امر, امر بنا. ٹھیک ہے, تو واو فا یا مادہ ہو تو کیا بنے گا؟ ہاں, تو یہ جو ساکن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, مجزوم ہو کے گر جاتا ہے. کیونکہ اب وہ آپ نے بتایا تھا کہ فعل امر کا جو جواب آتا ہے نہیں, تفاعل, ٹھیک ہے, تفاعل. تو حرف علت جو ہے اگر ساکن ہو تو جب آپ اس کو مجزوم کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. نہیں, یہاں مجزوم کیوں کرنا ہے, میں یہ پوچھتا ہوں. مجزوم کیوں کرنا ہے؟ دیکھیں نا, فعل امر جو ہے یہ مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بائی ڈیفینیشن مجزوم. فعل نہیں بھی مجزوم ہوتا ہے. جوازم میں مضارع ہم نے پڑھے تھے نا, تو مجزوم تو وہ ہے آلریڈی ہے. ہاں, دوبارہ سے اس کے اوپر مطلب اس کو مجزوم کرنا تب گرانا ہے. نہیں, آپ بات سمجھ نہیں نہ رہے. اس کو ہم کیسے کریں؟ باب تفاعل, تفاعل یتفاعل سے فعل امر کیا آتا ہے؟ تفاعل فعل امر آتا ہے. ٹھیک ہے, لام آلریڈی ہے, لام کلمہ آلریڈی ساکن یا مجزوم ہے. لام کلمہ کیا ہے؟ مجزوم ہے. تو حرف علت کو جب آپ مجزوم کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گر جاتی ہے. پر اس کا وزن ہی ایسے لکھ لیں, تفاعل لکھ لیں سمپلی, اگر وہ اس کے لیے ہو. نہیں, وہ تو غیر صحیح افعال میں جا کے ہوگا نا. ہاں, اور غیر صحیح افعال کم ہے نا. تو اس لیے جس اصل سے ہم شروع ہوئی ہیں بس اس کو ہم ذہن میں رکھیں, جو صحیح افعال ہیں, چونکہ وہ میجورٹی میں ہے نا, 80-85% ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو اس لیے ہم اس وزن پہ زور دیتے ہیں جو صحیح افعال کا وزن ہے. تفاعل تو فعل امر ہے, تو فعل امر میں جو آخر کلمہ ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے, اور آخر کلمہ اگر حرف علت ہو تو اس کے مجزوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گر جاتا ہے, اور اگر وہ حرف علت نہ ہو تو پھر مجزوم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ساکن کر دیتے ہیں. ہاں, جہاں نون کا صیغہ ہوتا ہے وہاں آپ نون گرا دیتے ہیں, جہاں نون کا صیغہ نہیں ہوتا وہاں آپ ساکن کر دیتے ہیں. لیکن سر اگر یہیں پہ مثال کے طور پہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا, قاعدہ تو نہیں بتایا تھا آپ نے کہ جوابی امر جو ہوتا ہے وہ مطلب ساکن کا بھی ساکن ہوتا ہے. اگر اس کیس میں یعنی وہ وہاں بھی حرف علت ہے تو آلریڈی گرا ہوا ہے,
اب اگر پھر اس کو مجزوم کرنا پڑ جاتا ہے مضاف بننے کی وجہ سے، جوابی امر ہونے کی وجہ سے، اسی صورت میں کیا کریں گے؟ پھر تو کچھ بھی نہ ہو سکتا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. تو وہ پہلی مجزوم ہے نا، وہ پہلی مجزوم ہے. مجزوم کو آپ مجزوم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لکھیں گے اسی طرح. ہاں. واق مالک من اللہ من ولی ولا واق. واق فاعل کے وزن پہ واو قافیہ مادہ ہو تو کیا بنے گا؟ واقعون. واقعون سے کیا بن جائے گا؟ بچانے والا. نہیں وہ عین ہے، اس کے مادے میں عین ہے، اس کے مادے میں واو قافیہ ہے تو وہ واقع سے ہے. واو قاف عین، یہ واو قافیہ ہے، وقوع. ٹھیک ہے، بچانے والا، وقع یقی سے بچانا. باب افتعال سے یہی مادہ آتا ہے تو اس کا مطلب بچنا، یہ لازم ہے. اور ثلاثی مجرد سے یہ متعدی ہے، بچانا. ٹھیک ہے. ولی یا ولیون، ولیون اصل میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صفت مشبہ میں ہم نے ایک صیغہ پڑھا تھا فعیل رحیم. ٹھیک ہے، تو ولیون فعیل، واو لام یا مادہ ہے. یہ یا تو اس کی ہے نا، یہ والی. ٹھیک ہے، صیغے کی یا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ ولی. کون سا لفیف ہے یہ؟ لفیف مفروق، مفروق جس میں فاصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. تہوی باب ضربہ سے، ہوا یا یہویو، باب ضربہ یضربو. ہوا یا سے کیا بن گیا؟ ہوا. یہویو سے کیا بن گیا؟ یہوی. کیا معنی ہے؟ گرنا. یہی باب سامیہ سے آتا ہے اگر، تو اس کا مطلب کیا آتا ہے؟ خواہش رکھنا. حاویہ یہویو سے، حاویہ یہ وا بما لا تہوی انفسکم، تمہاری جانوں نے جس کی خواہش نہیں رکھی، خواہش رکھنا. ٹھیک ہے. وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ ہوا گرے. ٹھیک ہے، تو وہ باب ضربہ ہے. ہوا، ہوا باب ضربہ ہے. اور حویہ باب سامیہ. سامیہ سے اس کا معنی خواہش رکھنا ہے اور ضربہ سے اس کا مطلب گرنا. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. آپ لوگوں کے دل بنا دیں کہ وہ ان کی طرف کیا ہو جائیں. اب یہ کون سا ہے؟ ضربہ ہے سامیہ ہے؟ ضربہ ہے باب سامیہ ہے. ضربہ یضربو باب ضربہ ہے تو ضربہ سے گرنا، کہ وہ ان کی طرف کیا ہوں؟ گریں، جھک جائیں. ٹھیک ہے. کن کی طرف سے ہو رہا ہے؟ مطلب عام لوگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ انہوں نے دعا کی تھی مکہ کے لیے، اہل مکہ کے لیے، جب اس کو بسایا ہے نا اپنی اولاد کو وہاں پہ. تو اب جو لوگوں کے دل ہیں یا اللہ، وہ تو آپ ان کی طرف پھیر دے، تو مکہ کی، اہل مکہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئیں. تو اب لوگ جا رہے ہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سویتہ، یہ کون سا باب ہے؟ باب سویتہ. باب افتعال میں تو وہ نہیں آتی مد. فعل یفعل، فعل، فعل سے کیا ہو گیا؟ فعلت، متکلم کا صیغہ. ٹھیک ہے، واحد متکلم کا. فعلت تو سویتو، مادہ کیا ہے؟
سین واو یا. فقعو فقعو لہو ساجدین، اس کے سامنے تم سجدے میں گر جانا. فا تو حرف عطف ہے، تو اصل میں کیا ہے؟ قعو. قعو فعل امر ہے. مادہ کیا ہے؟ واو قاف، واو قاف عین. کیا بنا یہ؟ مثال وقع، تو کیا بن جائے گا؟ یقع. مثال میں واو گر جاتی ہے نا مضارع میں، یقع. یقع، یقع سے جب آپ فعل امر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ قا. تقع سے قا بن جائے گا. علامت مضارع گرا دی اور آخر کو آپ نے کیا کر دیا؟ مجزوم کر دیا، یعنی متحرک ہے تو ساکن کر دیا، قا بن گیا. قا سے قعا، قعو. جمع کا صیغہ کیا بنے گا؟ قعو. تم گر جاؤ. ٹھیک ہے، وقع یقع گرنا، قا تم گرو، قعو تم سب گر جاؤ. فقعو بس تم سب گر جانا، لہو اس کے لیے سجدے میں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم میں جب میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. توفا کون سا باب ہے؟ شد آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے. توفا، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، توفا فعل یفعل. ٹھیک ہے، یفعل سے مجہول کیا ہوگا؟ یفعل. یفعل سے مجہول کیا ہوگا؟ یفعل. ٹھیک ہے، یفعل. اب اس سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیا ہوگا؟ تو فعل. توفیو، وفا یا مادہ ہے. تفعل توفیو، توفیو سے توفا. حرف علت متحرک ما قبل فتح تو الف میں بدل دیا. توفا، توفا کل نفس. ٹھیک ہے، مجہول ہے یعنی یہ. فوفاہ حسابا، فوفاہ، وفا. فعل، وفایا. وفایا سے دیکھیں نا، وفایا سے وفا. حرف علت متحرک ما قبل فتح بس. وفا، فوفاہ حسابا. اللہ پورا پورا دے دے گا اس کو اس کا حساب. وفا یوفی، اس سے کیا آتا ہے؟ وفی. فاعل، امر کیا بنتا ہے؟ فاعل. اصل وزن دیکھیں نا، فعل یفعل میں وزن کیا ہے؟ امر کا فاعل. بس یہ وزن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے.
حرف علت گر جائے گی. ٹھیک ہے. وفی کل یتوفاکم تفعل یتفعل. ٹھیک ہے. تفعل یتفعل. یتفعل یتفعل سے کیا بن گیا؟ یتوفیو. یتوفیو سے کیا بنا؟ یتوفا. ٹھیک ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی. یؤذی النبی. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ محموز اذا سے. ٹھیک ہے. اذا یؤذی. اذا یؤذی. حمزہ ذال یا. اذیت اسی سے ہے نا. حمزہ محموز بھی ہے اور یہ ناقص بھی ہے. ٹھیک ہے. تو افعل یفعل. افعل یفعل. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بنا؟ اذیا. اذیا. تو اذیا سے کیا بنا؟ ٹھیک ہے. ذا. اور یؤذیو. یؤذیو سے کیا بنا؟ یؤذی. آذا یؤذی. افعال اسی سے ایذا. مصدر اس کا کیا بنا؟ ایذا. افعال ایذا رسانی ہم اردو میں بولتے ہیں. فیستحی کون سا باب ہے؟ استفعل یستفعل. استحیی یستحیی. استفعل یستفعل. تو استحیی. استحیی. یستحیی. ہاں یہ ہو جائے گا استحیا. استحیا یستحیی. ٹھیک ہے. استحیا یستحی. استحیا. ٹھیک ہے. ووقاہم. وقا. وقا یا سے وقا ہو گیا. ٹھیک ہے. رب و مذاب الجحیم. قو امر میں. ٹھیک ہے. جمع کا صیغہ ہے. جمع حاضر کا امر میں. ٹھیک ہے. کیا بنا تھا وقا یقی سے؟ وقا یا سے وقا. یقی. یقی سے ہم نے کہا تھا تقی بنا. اور تقی سے قی بنا. فعل امر. قی قیا. تثنیہ کے صیغے میں حرف علت لوٹ آتا ہے. کی قیا کو. ٹھیک ہے. کی قیا کو. پریکٹس کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا. سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. سوا سین واو یا مادہ. سوا یسوی تسویۃ. چلیں جی اتنا ہی کافی ہے. اب ماشاءاللہ سے آپ کی گرامر ایک لحاظ سے تو مکمل ہو گئی. اب کچھ اضافی چیزیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہیں وہ انشاءاللہ سے اب دیکھیں کہ 2-4 لیکچرز میں وہ بھی کور ہو جائیں گی. تو پھر یہ گرامر کے بعد اب انشاءاللہ پھر ریڈر کو شروع کریں گے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.